ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، ان کے ساتھ وزیر خارجہ امیر عبداللہیان اور دیگر افراد ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ حادثہ اتوار کو صوبہ مشرقی آذربائیجان کے علاقے جلفہ میں اس وقت پیش آیا جب صدر رئیسی آذربائیجان اور ایران کی سرحد پر ایک ڈیم کا افتتاح کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک خبر جس نے کل سے پوری اسلامی دنیا میں ایک تشویش اور ایک افسوس کی سی کیفیت طاری رکھی، اور آج اس افسردگی میں مزید اضافہ ہو گیا جب یہ خبر تصدیق کر دی گئی، اور وہ خبر تھی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی وفات کی۔ ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں وہ جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ تبریز کے گورنر بھی تھے اور بھی کچھ ہستیاں تھیں جو کہ اعلیٰ عہدوں پر فائز تھیں۔ اور یہ خبر نہ صرف ایران بلکہ پاکستان، فلسطین کے کوز اور اس طرح کی جہاں پر بھی اسلام کے حوالے سے مزاحمتیں ہیں ان سب کے لیے بہت تشویشناک تھی، کیونکہ ایران اور صدر ابراہیم رئیسی ہر اس معاملے میں جہاں پر مسلمانوں کے حقوق کی بات آتی تھی ہمیشہ بہت ووکل نظر آئے، بآواز بلند یہ معاملات، ان کے اوپر دو ٹوک ان کا بہت واضح قسم کا موقف تھا، اور یہ یقیناً مسلمانوں کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا اور نقصان ہے۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، ان کے ساتھ وزیر خارجہ امیر عبداللہیان اور دیگر افراد اتوار کے ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ حادثہ اتوار کو صوبہ مشرقی آذربائیجان کے علاقے جلفہ میں اس وقت پیش آیا جب صدر رئیسی آذربائیجان اور ایران کی سرحد پر ایک ڈیم کا افتتاح کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ابراہیم رئیسی دراصل ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کے متوقع جانشینوں میں بھی شمار کیے جاتے تھے۔ ابراہیم رئیسی 1960 میں ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد میں پیدا ہوئے، جہاں شیعہ مسلمانوں کے مقدس ترین مزارات میں سے ایک واقع ہے۔ ان کے والد ایک عالم دین تھے اور ان کی وفات اس وقت ہوئی جب ابراہیم فقط 5 برس کے تھے۔ شیعہ روایات کے مطابق ان کا سیاہ امامہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے۔ رئیسی نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 15 برس کی عمر میں مقدس شہر قم میں ایک مدرسے میں حصول تعلیم کی غرض سے جانا شروع کیا۔ ایک طالب علم کے طور پر انہوں نے مغربی حمایت یافتہ شاہ ایران کے خلاف مظاہروں میں حصہ بھی لیا۔ شاہ ایران سن 1979 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب کے بعد معزول ہو گئے تھے۔ انقلاب کے بعد انہوں نے عدلیہ میں شمولیت اختیار کی اور کئی شہروں میں پروسیکیوٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ اس دوران وہ آیت اللہ خامنائی کی زیر تربیت بھی رہے، جو سن 1981 میں ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ رئیسی جب تہران میں ڈپٹی پروسیکیوٹر تھے اس وقت وہ صرف 25 برس کے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس عہدے پر رہتے ہوئے انہوں نے ان 4 ججوں میں سے ایک کی حیثیت سے خدمات بھی سر انجام دی جو 1988 میں قائم ان خفیہ ٹریبیونلز کا حصہ تھے جو کہ ڈیتھ کمیٹی کے نام سے بھی مشہور تھا۔ ٹریبیونل نے مبینہ طور پر ایسے ہزاروں قیدیوں پر ان کی سیاسی سرگرمیوں کے باعث دوبارہ مقدمات قائم کیے جو پہلے ہی مقید تھے اور سزائیں بھگت رہے تھے۔ ان قیدیوں میں زیادہ تر بائیں بازو کے اپوزیشن کے ممبران تھے جنہیں پیپلز مجاہدین بھی کہا جاتا تھا۔ جن لوگوں کو ٹریبیونل نے سزائے موت دی ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں، لیکن انسانی حقوق کے گروپوں کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 5000 مردوں اور عورتوں کو پھانسیاں دی گئیں اور ان لوگوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا، جو انسانیت کی خلاف ورزی گردانی جاتی ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فسانہ ہے یہ خدا ہی جانتا ہے، کیونکہ ان تمام باتوں سے اسلامی جمہوریہ ایران کے رہنما
انکار کرتے رہے ہیں کہ اس طرح کی موت کی سزائیں کبھی دی بھی گئیں، لیکن وہ تفصیلات اور انفرادی مقدمات کی قانونی حیثیت پر بات نہیں کرتے۔ رئیسی بارہا بڑے پیمانے پر سزائے موت دینے کے معاملے میں اپنے کردار سے انکار کر چکے ہیں اور انکار بارہا کرتے رہے ہیں۔ چند برس قبل ابراہیم رئیسی، عدلیہ کے کئی دیگر ارکان اور اس وقت کے نائب سپریم لیڈر آیت اللہ حسین منتظری کے درمیان ہونے والی گفتگو کی ایک آڈیو ٹیپ لیک ہو گئی تھی۔ اس میں منتظری کو سزائے موت کو اسلامی جمہوریہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جرم قرار دیتے سنا جا سکتا ہے۔ ایک سال بعد منتظری نے خمینی کے نامزد کردہ جانشین کی حیثیت سے اپنا مقام کھو دیا تھا اور خمینی کی وفات پر آیت اللہ خامنائی سپریم لیڈر بن گئے تھے۔ ابراہیم رئیسی 2014 میں ایران کے پروسیکیوٹر جنرل مقرر ہونے سے پہلے تہران کے پروسیکیوٹر، پھر اسٹیٹ انسپیکٹریٹ آرگنائزیشن کے سربراہ اور عدلیہ کے پہلے نائب سربراہ کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ 2 سال بعد آیت اللہ خامنائی نے انہیں ایران کی سب سے اہم اور امیر ترین مذہبی تنظیموں میں سے ایک آستانہ قدس رضوی کا نگہبان نامزد کیا تھا۔ یہ تنظیم مشہد میں 8ویں شیعہ امام رضا کے مزار کے ساتھ ساتھ اس سے وابستہ تمام مختلف فلاحی اداروں اور تنظیموں کا انتظام سنبھالتی ہے۔ امریکہ کے مطابق اس تنظیم کا تعمیرات، زراعت، توانائی، ٹیلی کمیونیکیشن اور مالیاتی خدمات میں بھی بڑا حصہ ہے۔ 2017 میں رئیسی نے صدارت کا امیدوار بن کر سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ 2017 کے انتخابات میں حسن روحانی، جو ابراہیم کے ایک ساتھی عالم تھے، انہوں نے انتخابات کے پہلے مرحلے میں 57% ووٹ حاصل کر کے بھاری اکثریت سے دوسری مرتبہ کامیابی حاصل کر لی تھی۔ عدلیہ کے نائب سربراہ کے طور پر رئیسی نے خود کو ایک کرپشن مخالف جنگجو کے طور پر بھی پیش کیا، مگر اس وقت کے صدر نے ان پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ رئیسی سن 2017 کے الیکشن میں 38% ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر آئے تھے اور سن 2019 میں آیت اللہ خامنائی نے انہیں عدلیہ کے سربراہ کے طاقتور عہدے پر نامزد کیا۔ اگلے ہی ہفتے وہ ماہرین کی اسمبلی کے ڈپٹی چیئرمین کے طور پر بھی منتخب ہوئے، جو کہ 88 رکنی علماء کا ادارہ ہے جو اگلے سپریم لیڈر کا انتخاب کے لیے ذمہ دار ہے۔ بحیثیت عدلیہ کے سربراہ رئیسی نے اصلاحات نافذ کی، جس کی وجہ سے ملک میں منشیات سے متعلق جرائم کے لیے سزائے موت پانے اور پھانسی کی سزا پانے والوں کی تعداد میں کافی کمی آئی۔ لیکن ایران بھی چین کی طرح زیادہ سے زیادہ سزائے موت دینے والے ممالک کی فہرست میں بہت اوپر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ نے سیکیورٹی سروسز کے ساتھ مل کر دوہری شہریت رکھنے والے ایرانیوں یا غیر ملکی مستقل رہائشیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھا۔ اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رئیسی پر سن 2019 میں ان کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کی بنیاد پر پابندیاں عائد کیں اور ان پر الزام عائد کیا کہ وہ ان افراد کی پھانسیوں پر انتظامی نگرانی کرتے رہے ہیں جو مبینہ جرائم کے وقت کم عمر تھے، اور یہ کہ وہ 2009 کے متنازع صدارتی انتخابات کے بعد حزب مخالف کی گرین موومنٹ کی جانب سے احتجاج کے خلاف پرتشدد کریک ڈاؤن میں ملوث رہے ہیں۔ رئیسی کی نجی زندگی کے بارے میں بہت کم باتیں معلوم ہیں، سوائے اس کے کہ ان کی اہلیہ جمیلہ تہران کی شاہد بہشتی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں اور ان کی 2 بالغ بیٹیاں ہیں، جبکہ ان کے سسر آیت اللہ احمد علم الہدا مشہد میں جمعے کی نماز کی امامت کرتے ہیں۔ 2002 میں ایران کی حکومت کو بڑے پیمانے پر شروع ہونے والے احتجاجی مظاہروں نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ زن زندگی اور آزادی تحریک مہسا امینی نامی خاتون کی اخلاقی پولیس کی حراست میں ہلاکت کے بعد شروع ہوئی، جن پر درست طریقے سے حجاب نہ پہننے کا الزام تھا۔ اقوام متحدہ کے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن کے مطابق مہسا امینی کی ہلاکت جسمانی تشدد کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ابراہیم رئیسی نے بطور صدر مملکت احتجاج سے فیصلہ کن طریقے سے نمٹنے کا اعلان کیا تھا اور حکام نے طاقت کا بھرپور استعمال بھی کیا۔ ایران کی جانب سے احتجاجی مظاہروں میں ہلاکتوں کے بارے میں سرکاری اعداد و شمار جاری نہیں کیے تھے۔
تاہم اقوام متحدہ کے مطابق 551 مظاہرین سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاک ہوئے، جن کی اکثریت گولیاں لگنے سے ہلاک ہوئی۔ اس احتجاج اور اس سے منسلک خبروں میں ایک بہت بڑا کردار مغرب اور اس کے میڈیا کا بھی ہے، جو بارہا یہ ثابت کرنے کی کوشش میں جٹے رہتے ہیں کہ ایران میں حکومت اور حجاب قوانین کے خلاف عوامی خیالات پائے جاتے ہیں۔ بقول مغربی میڈیا کے بہت سے عوامی مقامات پر خواتین اور لڑکیاں بغیر حجاب کے باہر آئیں اور ان کو صدر رئیسی اور ان کے جو حکام تھے انہوں نے سختی سے ہینڈل کیا اور ان سے نپٹا۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا کام جو ابراہیم رئیسی کے دور میں ہوا وہ مارچ 2023 میں ہوا، جب ابراہیم رئیسی کی حکومت نے پرانے حریف اور خطے کی سنی طاقت سعودی عرب سے حیران کن طور پر اختلافات کو حل کرنے پر آمادگی ظاہر کی، جس سے 7 سال قبل دونوں ممالک نے سفارتی تعلقات ختم کر دیے تھے۔ تاہم اسی سال اکتوبر میں خطے میں تناؤ ایک بار پھر اس وقت بڑھ گیا جب حماس نے اسرائیل کے خلاف ایک کارروائی کی اور اس کے جواب میں اسرائیل نے غزہ پر عسکری مہم کا آغاز کر دیا۔ اسی وقت مشرق وسطی میں ایرانی حمایت یافتہ مسلح گروہوں بشمول لبنانی حزب اللہ یعنی حوثی باغی اور شام اور عراق میں موجود مختلف گروہوں نے اسرائیل کے خلاف حملوں میں یہ کہتے ہوئے اضافہ کر دیا کہ وہ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، جبکہ اپریل میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ تنازع پورے خطے میں پھیل سکتا ہے جب ایران نے پہلی بار براہ راست اسرائیل پر حملہ کیا۔ اس سے قبل ایک مبینہ اسرائیلی حملے میں شام میں ایرانی سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں ایرانی قدس فورس کے کمانڈر ہلاک ہوئے تھے۔ ابراہیم رئیسی نے اسرائیل کے خلاف 300 سے زائد ڈرون اور میزائل داغے، تاہم اسرائیل نے مغربی اتحادیوں اور عرب ممالک کی مدد سے زیادہ تر کو مار گرایا۔ اسرائیل نے ایرانی حملے کے جواب میں ایک ایرانی فضائی اڈے پر میزائل حملہ بھی کیا۔ اس حملے کے بعد ابراہیم رئیسی نے کہا تھا کہ ایرانی حملے نے ہماری قوم کے آہنی عزم کو ثابت کر دکھایا ہے۔ اتوار کے دن ہیلی کاپٹر حادثے سے چند گھنٹے قبل ابراہیم رئیسی نے ایک بار پھر فلسطینیوں کے لیے ایرانی حمایت کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ فلسطین مسلم دنیا کا سب سے پہلا اور بڑا مسئلہ ہے۔ کچھ اسی طرح کے جذبات کا اظہار ابراہیم رئیسی نے تب بھی کیا جو چند ماہ قبل پاکستان تشریف لائے اور پاکستان اور ایران کے تعلقات کو بہتر بنانے میں ان کا پاکستان کا دورہ ایک بہت بڑی کڑی تھا۔ اس وقت مسلم دنیا ایک بہت بڑے چیلنج سے گزر رہی ہے، خصوصی طور پر فلسطین میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ابراہیم رئیسی اور وہ تمام افراد جو ان کے ساتھ اس حادثے میں ہلاک ہوئے، شہید ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔